السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و خیریت سے رکھے اپنے امان میں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آج ہم اپنے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 اور 80 کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین ثم آمین۔ میرے ساتھ دعا پڑھیے انشاءاللہ اور شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ مال چھوڑے، وصیت کرنا والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، یہ حق ہے پرہیزگاروں کے ذمے۔ یعنی جب اگر تمہارے پاس اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کیا چیز فرض کر دی گئی؟ وصیت کرنا۔ اور پھر کنڈیشن یہ کہ اگر وہ مال چھوڑے، یعنی اگر اس نے مال چھوڑا تو پھر وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے۔ انشاءاللہ لفظی ترجمہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ اور لکم تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا حضر کہ جب آ جائے، حضر پاسٹ ٹینس ہے نا لیکن اذا کی وجہ سے، اذا حضر کہ جب آ جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، ان ترک اگر چھوڑے، خیرا مال، الوصیۃ وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ انہی آیات کی انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے آگے، آیت نمبر 179 سے۔ واؤ جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے پچھلی آیت کو اگلی آیت سے، سو ریزیوم کر رہا ہے ٹاک کو۔ کم جو ہے وہ ضمیر ہے، متصل جڑی ہوئی ضمیر ہے لا کے ساتھ، حرف جر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے، لکم جار و مجرور ہو گئے، فی حرف جر ہے، القصاص ال ہے شروع میں تو اس میں معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، اور اس مجرور ہے، صاد کے نیچے آپ زیر دیکھ رہے ہیں۔ حیاتن اس مرفوع ہے، تا کے اوپر آپ دو پیش دیکھ رہے ہیں، اس مرفوع ہے اور نکرہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، وَلَكُمْ جار و مجرور ہے، اور کسی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے نا، پیچھے سے جو بات چلی آ رہی تھی تو قصاص کی بات ہو رہی تھی، یعنی تمہارے لیے قصاص کی جو بات ہو رہی تھی اسی کی آگے سے تفصیل ہے کہ فی القصاص حیاتن، فی القصاص جار و مجرور، حیاتن خبر ہے، اور یہ سب جو ہے وہ بن رہا ہے متعلق وَلَكُمْ سے، یعنی تمہارے لیے قصاص میں ہی حیات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا اولی الالباب، یا حرف ندا ہے، پچھلی آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، اے جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو، اس میں اے او سنو،
اے سنیے، تو اس طرح اے ندا پکارنے کے لیے. الی جو ہے وہ والے ہوتا ہے. الی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ والے. جیسے پیچھے ہم نے زوی دیکھا تھا، ذوی القربہ، قربت والے، اسی طرح الی بھی جو ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. زو کی جمع ہے الی، والے. الباب، الباب یہاں پر اس مجرور ہے، الی کے بعد آیا ہے، اس مجرور ہے، اور ال ہے شروع میں، تو اس میں معرفہ بھی ہے. ٹھیک. اور الباب کہتے ہیں عقل والے، انڈرسٹینڈنگ نا، جو سمجھ رکھتے ہوں، عقل رکھتے ہوں. تو الباب جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور یعنی کہ پکارا کن کو جا رہا ہے؟ عقل والوں کو. یا حرف ندا ہے، اور منادہ جو ہے وہ اولی الالباب ہیں پھر، یعنی عقل والے. آگے چلتے ہیں. لعلکم، تاکہ تم. لعل جو ہے وہ حرف ہے، اور یہ اس طرح کا حرف ہے کہ جیسے پرہیپس کہتے ہیں نا انگلش میں، پرہیپس شاید، تاکہ تم. تو اس میں ہوتا ہے خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو تاکہ تم یا شاید کہ تم، کم تم کے لیے، تتقون فعل حال ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یفعلون کے پیٹرن پر. تتقون واو نون سب کے لیے ہے، شروع میں جو تا ہے وہ تم کے لیے ہے، اور یہ ہے مذکر غائب کے لیے، مذکر مخاطب کے لیے. حاضر جو ہے آپ کے سامنے ہے نا، تتقون تم کے معنوں میں. تو مذکر کی جمع ہے حاضر کے لیے. ٹھیک. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 180. کتبہ فعل مجہول ہے، ماضی مبنی مجہول ہم دیکھ چکے پہلے. علیکم جار و مجرور ہے. اذا ظرف کے طور پہ بھی آتا ہے اور شرط کے طور پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وقت کا ذکر ہے نا، جب زمانے کا ذکر ہے. حضر، حضر جو ہے وہ حضر یحضر حضوراً. حضر یحضر حضوراً، حضاد را سے فعل ماضی ہے، یعنی پہنچی، پہنچ جائے، پہنچے. ٹھیک ہے. لیکن اذا حضر تو جب پہنچ جائے کرے گی. لیکن ویسے یہ فعالہ کے وزن پہ حضر ہوا، فعالہ کے وزن پر وہ پہنچی. حضر حاضر، حاضر ہو گئی، حاضر ہو گیا یا ہو گئی. حضرہ. ٹھیک. حضرہ یہ اس کے لیے ہے، مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے، غائب کے لیے. احدکم، احدہ کہتے ہیں کسی کو بھی، یعنی تم میں سے کسی کو. کم تم میں سے، احدہ کسی کو بھی، کسی کو بھی تم میں سے. الموت اس مرفوع ہے، تا پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں، اور حضرہ جو ہے وہ اس کا فاعل جو ہے وہ موت ہے، یعنی کیا چیز حاضر ہو جائے؟ موت. ٹھیک ہے. تو موت یہاں پر فاعل ہے حضرہ کے لیے. اور پورا ملا کے جب ہم ہر چیز دیکھیں گے تو کتبہ کا جو وہ حال ہے، یعنی لکھ دیا گیا تمہارے لیے، فرض کر دیا گیا اس حال میں کہ، یہ پورا پھر حال ہے اس کا، اس حال میں کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اور جار و مجرور یعنی تم پر، وہ بھی کتبہ سے متعلق ہے. آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کو اور اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ان ترک خیرن، ترکہ میں ہوا چھپا ہوا ہے، ہوا ترکہ فعلہ کے معنوں میں، تو یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے. ان حرف شرط ہے، یعنی اگر وہ چھوڑے. خیرن اس منصوب ہے، را کے اوپر آپ دو پیش دیکھ رہے ہیں، دو زبر دیکھ رہے ہیں، تو اس منصوب ہے اور نکرہ بھی ہے، تنوین ہے نا. تو ان شرط ہے، یعنی اگر ترکہ ہوا خیرن، تو یہ ترکہ خیرن وہ چھوڑے کوئی مال. تو یہ شرط کے جو ہے وہ آگے شرط بیان کی جا رہی ہے کہ کیا چیز شرط ہے، کہ اگر وہ چھوڑے مال کوئی. اور پھر آگے آپ اس میں جواب شرط بھی دیکھیں گے. الوصیۃ اس مرفوع ہے، تا پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں، اس میں معرفہ بھی ہے. للوالدین لیے، اور الوالدین مجرور ہے، یا نون آپ آخر میں دیکھ رہے ہیں، جار و مجرور. والاقربین یہ بھی اسم مجرور ہے، اور یہ الاقربین جو ہے وہ جمع ہے، لیکن والدین جو ہے وہ مثنیٰ ہے، دو کے لیے، یعنی ماں اور باپ، والد اور والدہ. ٹھیک ہے. اور اقربین جمع. بالمعروف بھی حرف جر ہے، المعروف اس مجرور ہے، جار و مجرور. المعروف تو پیچھے سے آ رہا تھا کتبہ، تو کتبہ فرض کر دیا گیا، کیا چیز فرض کر دی گئی؟ الوصیۃ، وصیت کرنا. ٹھیک ہے.
تو فرض کر دی گئی وصیت کرنا. وصیہ جو ہے وہ نائب فاعل کتبہ کا ہے یہاں پہ، اور پھر للوالدین مجرور ہے اور یہ متعلق ہے الوصیہ سے، یعنی وصیت کرے والدین کے لیے. اقربین پھر عطف معطوف ہو رہا ہے الوالدین پر، واو ہے بیچ میں، دونوں کو کنیکٹ کر رہی ہے نا. اور پھر بالمعروف جو ہے وہ متعلق ہے الاقربین سے اور پھر الوالدین سے اسی طرح، یعنی کہ کس طرح سے وہ کرے وصیت، اچھے طریقے سے، فیئر طریقے سے، بالمعروف. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. 180 حقاً علی المتقین. حقاً یعنی یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے، ڈیوٹی ہے. اس منصوب قاف پہ آپ 2 زبر دیکھ رہے ہیں اور علی حرف جر ہے، اور پھر المتقین آپ جانتے ہیں اتقا یتقی اتقاؤن، اتقا یتقی اتقاؤن، اور اسی سے اسم فاعل متقی، آپ متقین جیسے شروع میں البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا، متقین اسی سے اسم فاعل ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیت پوری ہوئی.